الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة صدق اللہ العظیم۔ تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ درود و سلام نبی مہربان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا باعث ہوگا۔ ظلم کسے کہا جاتا ہے اس کے بارے میں سمجھ لیتے ہیں۔ ظلم ایسا عمل ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی کرنا یا کسی کا حق ناجائز طریقے سے ہڑپ کر لینا، کسی کا حق کسی دوسرے کو غلط طریقے سے دے دینا، بلا وجہ کسی کا حق مار دینا، یہ تمام چیزیں ظلم میں آ جاتی ہیں۔ اور اسی طرح الفاظ ہم سنتے ہیں، چھوٹے گناہ بڑے گناہ، یہ تمام کے تمام یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ظلم کی ڈیفینیشن کو پورا کرتی ہیں۔ اب سمجھ لیتے ہیں کہ ظلم کی کتنی اقسام ہیں۔ 3 قسم کے ظلم ہیں۔ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق ہی ظلم کرنا۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ لوگوں پر ظلم کرنا۔ تیسرے نمبر پہ یہ ہے اپنی ذات پر خود ظلم کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق ظلم کرنے سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے سورہ لقمان کے اندر ان الشرک لظلم عظیم، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا۔ قرآن مجید میں فرما دیا گیا ہے سب سے بڑا ظلم یہ ہے۔ مشرکین کے بارے میں آتا ہے وہ اللہ کے جو صفات تھی ان کو اپنے بتوں پر تقسیم کیا ہوا تھا۔ اور اسی طرح دوسرے نمبر پر جو ظلم ہے وہ ہے لوگوں پر ظلم کرنا۔ اس کے بارے میں یہ پوری دنیا جو ہے یہ اسی بنیاد پر ہی بنی ہے کہ یہ دارالامتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کا یہاں پہ جائزہ لینے کے لیے، سب کا امتحان لینے کے لیے یہاں پر بھیجا ہے۔ اور یہی چیز ہے کہ حدیث میں بھی فرما دیا گیا ہے ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا باعث ہوگا، اور قرآن مجید نے بھی اسی بات پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ یہ ظلم ہی ہے جو معاشرے کے اندر تباہیاں پیدا کرتا ہے، لوگوں کو ایک دوسرے سے کاٹتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار کر دیتا ہے، بھائی کو بھائی سے کاٹ دیتا ہے۔ قرآن مجید کی 2-3 آیتیں ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہی فرما دیا سورہ شورى کے اندر اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں رکھتا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، کہ برائی کا بدلہ برائی ہی ہے اور اسی جیسی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے جتنا آپ کو نقصان پہنچایا اس کے بدلے میں صرف اتنا ہی معاملہ کیا جائے، نہ کہ اسے زیادتی کی جائے۔ لوگوں کی جان، مال، عزت، ان تمام چیزیں، اور اس بات کو سمجھ لینا ضروری ہے کسی شخص کا مذاق اڑانا ناجائز طریقے سے یا کسی شخص کو نیچا دکھانا، یہ تمام باتیں ظلم کے اندر آ جاتی ہیں، اور یہی لوگوں پر ظلم ہے اور یہی معاشرے کے اندر فتنے کا باعث بنتی ہے۔ اور اس کے بعد ہم سمجھ لیتے ہیں تیسری چیز کہ اپنی جان پر ظلم کرنا۔ انسان کی جو اپنی زندگی ہے اس کے اوپر جو انسان اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے وہ کیا ہے کہ عبادات کو ان کے وقت پر ادا نہ کرنا، اپنے معاملات کو خراب کر دینا، اپنی ذات کے ساتھ جو چیزیں جڑی ہوئی ہیں کہ اپنے آپ کو جب تنہائی میں پائے تو اپنے ساتھ ظلم و زیادتی یہ کرتا ہے کہ تنہائی کے اندر بڑے بڑے گناہ کر بیٹھتا ہے، جس کے بعد اس کو پچھتاوا ہوتا ہے۔ اور کئی دفعہ یہ گناہ کر کر کے اس کے دل میں توبہ کرنے کی بھی جو حسرت یا توبہ کرنے کی جو کوشش ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر کے اندر فرمایا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، کہ ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ مشرکین، منافقین جو اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے تھے، دین اسلام کی بات نہیں مانتے تھے، اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی کہہ دی ہے۔ اللہ کی بات نہ مان کر انہوں نے اللہ تعالیٰ پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنی ہی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ ان تمام باتوں کا یہ مطلب ہوا انسان جب مرے گا اس کے بعد جب اس کے ساتھ سوال جواب کا معاملہ شروع ہوگا یہ تمام ظلم ہی ہوں گے جو اس کو جہنم میں لے جائیں گے۔ ان تمام باتوں کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ظلم کتنی بری چیز ہے۔ قیامت کے اندر ظلم کرنے والا جہنم میں ہی جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں معاشرے کے اندر کسی کے ساتھ زیادتی اور کسی کے ساتھ اگر ہم نے ظلم کیا ہو کسی بھی قسم کا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں
اس طرح کی اتنی بڑی برائی جو ہے اس سے باز رہنے کی، اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا